بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اعتکاف کا مسنون عمل چل رہا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. ہر ساتھی اپنی اپنی کوشش اور طاقت کے بقدر اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے. اعمال کے اہتمام کی کوشش ہر ساتھی کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس فکر کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک کی ذات بڑی غیور ہے، غیرت مند ہے، اور وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ وہ عمل، وہ فعل جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہو، ہم اس میں کسی اور کا حصہ بھی ڈال دیں. دیکھیں، سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کیا اور جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بندے کی کسی صورت میں بھی مغفرت نہیں کروں گا، وہ کون سا گناہ تھا؟ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ پاک چاہے تو اس کو معاف کر دے. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن شرک کے لیے اور مشرک کے لیے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے. اگر ہم غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، شرک کرنے والے سے اللہ پاک اتنا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. اللہ پاک کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، لیکن فطرت انسانی بھی کیا کہتی ہے؟ آج دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہو جسے آپ اپنے لیے خاص کر دیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی میرا یہ کام ہے، میری یہ دکان ہے یا میری یہ فیکٹری ہے، اور آپ کو میں اتنا مشاہرہ دوں گا، سیلری دوں گا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے یہ کام کرنا ہے. کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو وقت اس نے آپ کو دیا تھا، اس وقت میں وہی کام جو آپ کے لیے کرنا تھا وہ کسی اور کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا اس بیچ میں حصہ کر رہا ہے. قبول کریں گے آپ؟ کبھی نہیں. قبول کرنا تو دور کی بات، جتنا ہو سکے گا ہم اس پہ اپنا غصہ اتاریں گے، اس کو فارغ کریں گے، اس کو باتیں سنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس وقت میں، اس کام میں دوسرے کو آپ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی. فطرت قبول نہیں کر رہی، غیرت قبول نہیں کر رہی کہ بھئی وقت میرا ہے، مشاہرہ مجھ سے لے رہے ہو، وعدہ مجھ سے کیا ہے، ملازمت میری تھی، وفاداری کسی اور سے کر رہے ہو.
کام کسی اور کا آسان کر رہے ہو. تو انسانی غیرت قبول نہیں کرتی. حدیث پاک میں اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت والی ذات اللہ پاک کی ہے. وَأَنَا أَغْيَرُ وُلْدِ آدم، اور پھر بنی آدم کے اندر سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا. تو اللہ کی ذات سے بڑی غیرت تو کسی کی بھی نہیں. وہ کیسے یہ قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ توحید میں، صفات میں، تصرف میں، قدرت میں، طاقت میں، بادشاہت میں ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں؟ تو ہمارے وجود سے جتنے اعمال ادا ہوتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، آپ نماز سے شروع کریں اور ذکر تک آ جائیں، صدقے تک آ جائیں، خیر خواہی تک آ جائیں، کسی چیز تک بھی آ جائیں، آپ کو ایک بات مشترک طور پہ قدر مشترک ملے گی کہ ہم جب بھی کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، روزہ رکھا واسطے اللہ کے، عمرہ حج پہ جا رہا ہوں واسطے اللہ کے. نیک عمل عبادت اگر انسان کر رہا ہو اور اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، تو اس عمل میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کیا جا سکتا دوست. اس لیے ایک ایسا گناہ جو بندے کو شرک کا راستہ دکھا سکتا ہے، اللہ نے اس گناہ کو بھی منع کر دیا. اور وہ گناہ کون سا ہے دوستوں؟ ریاکاری کا. کون سا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ دکھلاوے کو، کسی دوسرے کو دکھانا. نماز جو عبادت ہے اللہ کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ 2-3 ساتھی قریب آ کے پیچھے بیٹھ گئے، اب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ذرا نماز کو خوبصورت کر کے پڑھ لو. پہلے دھڑا دھڑ پڑھ رہا تھا، اب جب دیکھا کہ وہ دوست پیچھے بیٹھے ہوئے تو اب خشوع اور خضوع اور تواضع اور تسلی اور سکون جسم پہ طاری ہو گیا. یہ چیزیں نماز میں پہلے سے مطلوب تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن پہلے نہیں کی. اب اللہ کے غیر کو دیکھ کر اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سمجھ گئے؟ روزہ رکھا، جب روزہ شروع ہوا ہر ایک سے بات چیت کر رہا تھا، گپ شپ کر رہا تھا، سب کچھ چل رہا تھا. جب دیکھا کہ بھئی 2-3 احباب آ گئے تو تسبیح لے کر رومال یہاں رکھ کے ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے میں تو بالکل روزے میں تکلم کرتا ہی نہیں ہوں. اب یہ چیز تو شروع سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اب ساتھیوں کو دیکھ کر گیٹ اپ بنا رہا ہوں. تو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے اعمال کا ذکر کیا، چھوٹے بھی نہیں، 3 بڑے بڑے اعمال کا. من صلی، من صام، من تصدق. فرمایا جس نے نماز پڑھی لیکن یرائی، اس نماز کے اندر ریاکاری کو شامل کر دیا کہ کوئی میری نماز کو دیکھ لے اور میری تعریف کر لے یا میں بڑا بن جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فقط اشرکا، اس نے شرک والا کام کیا. ہم اس کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھ کر ریاکاری کی، دوسرے کو دکھانے کی کوشش کی، فرمایا اس نے شرک والا کام کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن ریاکاری کو حصہ دے دیا، دوسرے کو دکھانے کے لیے کر لیا، فقد اشرکا، اس نے شرک والا کام کیا. تو آج ریاکاری، دکھلاوا، دوسرے کی توجہ حاصل کرنا، یہ چیزیں آج ہمارے مزاج کا بہت بڑا حصہ بن چکی ہے دوست. ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں یا کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی یا کیمرے کی آنکھ نہیں ہوتی
تو ہماری کیفیت الگ ہوتی. لیکن اگر 2-4 ساتھی ہوں، مجمع بن جائے، دیکھنے والے ہوں، کیمرے لگ جائے، اب کیفیت میں بالکل بدلاؤ آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو میری کیفیت میں کیوں فرق آ رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کو ریاکاری سے بچنے کی آپ علیہ السلام نے بڑی ترغیب دی. اور کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. منافقین. اب منافقت کتنی خطرناک چیز ہے جو کفر سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن انسان ڈر جاتا ہے جب قرآن کریم میں اللہ پاک منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. فرمایا منافق لوگ جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو بات بالکل واضح ہے. منافق کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جو کچھ کر رہا ہوں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، اس کو نہیں چل رہا، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور منافق کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب یہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے تو قَامُوا كُسَالَىٰ، پھر اس کا اٹھنا سستی کے ساتھ ہوتا ہے. سستی کے ساتھ. کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک تو ہر آدمی کے کمر میں، گھٹنوں میں، پیروں میں تکلیف ہے. تو آج تو ہم نماز کے لیے اٹھیں یا کھانے کے لیے اٹھیں یا ملاقات کے لیے اٹھیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ سستی تو ایک عرفن ہو گئی، اس پر پکڑ نہیں. لیکن ایک بندہ ہے، آواز آئی کہ جی دسترخوان لگ گیا، اور یہ ہوا کی طرح اڑ کے وہاں پہنچ گیا. وہاں تو کوئی وہ نہیں تھا. یا اس کو پتا چلا کہ جی وہ فلاں صاحب جو ہے، وہ جنہیں آپ کی پیمنٹ آپ کو دینی ہے، وہ آ گئے ہیں، تو یہ تیر کی طرح تیز جا کے وہاں تک پہنچ گیا. پھر کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کو کہا کہ بھئی چلے جی، بھئی فجر کی نماز بس کھڑی ہو رہی ہے، چلے. تو کبھی یہ پہلو دبا رہا ہے، کبھی یہ پہلو دبا رہا ہے، کبھی گھٹنے دونوں دبا رہا ہے. اب اس کو جسم کے تمام وہ اعضاء یاد آ گئے جو درد کر سکتے ہیں. اب زمین پہ ٹیک لگا کے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اٹھا رہا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا. یہ ہے قاموا کسالى. باقی کاموں میں کوئی سستی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں. نماز کے لیے جب اٹھ رہا ہے تو پھر بڑی سستی ہو رہی. یہ خطرناک کیفیت ہے. آگے کیا فرمایا؟ جو اصل بات عرض کرنی تھی، یراؤون الناس. منافق کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا کرتا ہے. تو مومن کے ساتھ ریاکاری کو جوڑا نہیں گیا، منافق کے ساتھ جوڑا گیا. تو کتنا اپنی تربیت کی ضرورت ہے، کتنا اپنے اوپر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کتنا اپنی اصلاح اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر مجھے کسی نیک کام کی توفیق مل رہی ہے اور میں اس کو کر رہا ہوں تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی کر تو لی، نیک عمل کر تو لیا، لیکن فوراً دل دماغ میں شیطان نے ڈال دیا کہ یار اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، یہ تو سب ہوا میں جا رہا ہے. اب وہ شیطان اپنی محنت کر رہا ہوتا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم چونکہ اعتکاف جیسے بڑے عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا نہیں، بڑا، بہت بڑا عمل ہے. یہ ہے تو 10 دن یا 9 دن، لیکن اللہ کو بہت محبوب ہے. کنز العمال میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ آخری عشرے کا اعتکاف اجر میں اتنا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ہیں. اندازہ لگائیں، یعنی اتنا بڑا اجر انسان کو اللہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک نصیب کر رہے ہیں، چھوٹی بات ہے. دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کر لے، 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیں گے. 3 خندقیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. تو یہ عمل بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، حج عمرے کے ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے. اور فرمایا کہ فرشتوں کی صحبت اللہ اس کو نصیب کر دیتے ہیں، دوستی نصیب ہو جاتی ہے. اور جب تک معتکف مسجد میں بیٹھا ہے تا وقتے کے فارغ نہ ہو جائے، جب تک مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا ہر لمحے معتکف کو فرض نماز کا اجر لکھا جا رہا ہو. ہر لمحے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ تو مسجد میں بیٹھا ہے تو بس اگلی نماز کا منتظر ہے کہ کب اذان ہوگی تو پھر اٹھیں گے، پھر اذان ہوگی پھر اٹھیں گے. تو انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار میں بیٹھ جائے، فرمایا اس کو فرض نماز کا اجر ملتا ہے مستقل. اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا کچھ اللہ پاک دے رہے ہیں اس پر دوستوں. تو بڑا خطرہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کو کہیں شیطان خراب نہ کر دے، اس کے دل میں کہیں خرابی نہ ڈال دے اور یہ سوچے اب باقی نمازی کچھ دیر بعد آنا شروع ہوں گے. انسان کمزور ہے دوستوں. اب ان کو دیکھ کے دل میں خیال سے آیا کہ دیکھیے تو ابھی باہر سے آ رہے ہیں، ہم تو اندر بیٹھے ہوئے، ہم تو صبح بھی اٹھے، ہم تو 12 بجے بھی اٹھے، ہم نے تو رات پورا قرآن کریم پڑھا ہے، اور ہم معتکفین ہیں، اور یہ تو مصلین ہے، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے. اب ان کو دیکھ کر تھوڑا سا دل میں ذرا ہلکا پن پیدا ہوا، کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ باہر والے حضرات جو ہیں کیا پتہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوں، وہ ہماری اگر خدمت کر رہے ہوں، محبت کے ساتھ ہم سے ملاقات کے لیے آئیں، ہم سے دعا کی درخواست کریں، ان کے دل میں آپ کے اعتکاف کا ادب اور احترام تھا، اللہ اس کو کتنا نواز دے. اور ہم اندر بیٹھے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی عجب، کوئی کیفیت ریاکاری پیدا ہو گئی، سب صفن صفا ہو جائے، پھر کیا کریں؟ اس لیے ہر وقت اپنے قلب کی نگرانی کریں، حفاظت کریں. لہذا جو انفرادی اعمال ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے انفرادی اعمال ہم ادا کریں ان اعتکاف کے ایام میں، خاص طور پہ آپ جتنے پارے پڑھیں، آپ جتنے نوافل پڑھیں، جتنی تسبیحات پڑھیں، جتنا اللہ پاک سے دعائیں مانگے، تو وہ آپ کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہو. اسی لیے ہم نے آپ سے کل ایک بات عرض کی کہ یہ جو آپ کو نقشے دیے نا کہ اس میں نشان لگائیں، تو اس میں یہ مقصود نہیں ہے کہ پھر باقی ساتھیوں کو دکھاتے پھرے کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ. جاتے ہوئے خاموشی سے آپ اپنے امیر کے پاس جمع کرائیں، کسی کو پتہ نہیں ہو کہ میرے معمولات کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو اظہار کا مزاج بڑھ جائے، اخفاء کا مزاج کم ہو جائے، یہ تشویش کی بات ہوتی. اظہار کے معنی ہوتے ہیں اپنی کیفیات کو کھولنا، اخفاء کے معنی ہوتے ہیں اپنی کیفیات کو چھپانا. آج انسان اپنی بیماری ہر ایک کو نہیں بتاتا اور نہیں بتانی چاہیے، لیکن ڈاکٹر کو ضرور بتانی چاہیے. جہاں سے اصلاح کا عمل آپ کروانا چاہتے ہوں وہاں کیفیات کا اظہار کریں، لیکن ہم وہاں نہیں بتاتے. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آج کے مریدین شیخ کے سامنے اپنے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں حضرت میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بجائے اس کے کہ ان سے اپنی اصلاح کی فکر کریں، ان پہ اپنا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کیا اصلاح ہوگی، کیا معاملات ہوں گے حل؟ تو اس لیے
ہر ایک کے سامنے اپنی کیفیات کا اظہار نہ کریں. آپ جس وقت اٹھیں، جس وقت اللہ آپ کو توفیق دے، جتنا توفیق دے، آپ نے کتنی خدمت کی، آپ نے کتنے معمولات پورے کیے، یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور اس یقین کے ساتھ کر لیں کہ اللہ پاک کے یہاں ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے نا. یہ تو ہمارا ایمان ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، ایک ایک چیز محفوظ ہو جائے گی. اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو وہ ساری چیزیں نامہ اعمال کا حصہ ہوں گی. تو یہ خوف تو ہے نہیں کہ اس سسٹم میں کوئی خرابی، کوئی وائرس آیا اور بھئی یہ سب ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا، اب کیا کریں گے. نہیں، یہ تو دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں. اللہ کے ہاں جو نامہ اعمال ہے، جو میزان ہے، جو ترازو ہے، جو فرشتے ہیں، ان کے پاس جو رجسٹر ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. تو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس امت کے مقدس لوگ گزرے، پاک لوگ گزرے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اس کائنات کی سب سے قیمتی صحبت تھی، سب سے قیمتی صحبت. اور وہ صحبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نہیں مل سکتی کسی کو. اسی لیے علماء نے لکھا نا کہ صحابی کا لفظ اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ صحابی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ساتھی کے، تو پھر تو ہر ایک کہہ سکتا تھا کہ جی میں فلاں کا صحابی ہوں، میں فلاں کا صحابی ہوں. نہیں، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ جو صحبت اللہ پاک نے اللہ کے پاک پیغمبر کی برکت سے دی، اب وہ قیامت تک ان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گی. مقام صحابیت وہاں خاص ہو گیا. اب کوئی کچھ بھی کر لے اور ظاہراً اعمال میں آگے بھی بڑھ جائے، آگے بھی چلا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ عام امتی تعداد اعمال میں صحابی سے بڑھ سکتا ہے. تعداد میں، تعداد سمجھتے ہیں نا، عدد کے اندر ممکن ہے کہ کسی صحابی کو صحابیت کے بعد حضور کی صحبت میں کم وقت ملا، کم وقت کی وجہ سے اس کے اعمال کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن عمل کی جو کیفیت اور اخلاص ہے اس تک ساری امت مل جائے کبھی نہیں پہنچ سکتی. اس لیے کہ وہاں جو پاور ان کو پاس ہوا ہے، جو سپلائی پاور ہوئی ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں. لیکن ان صحابہ میں کتنا اخفا تھا، کتنا چھپانے کا مزاج تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو اندازہ نہ ہو جائے. انسان جب واقعات پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. کل فضائل اعمال کی جو صبح کی تعلیم تھی نا، یہ تعلیم کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس میں بڑی کام کی باتیں اور عجیب باتیں ہوتے. کل اگر ساتھی موجود تھے تو ایک جو تذکرہ ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ حدیث کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے. حالانکہ افقہ ھذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ صحابی وہ ہیں، اور اتنے مقام والے صحابی ہیں کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور مسجد میں یہ داخل ہوئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے باہر. آپ نے ان کو آگے بلایا، آگے ان کے لیے جگہ بنائی، اپنے قریب بٹھایا، اور پھر آئندہ کے لیے ایک اصول طے ہو گیا، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی. فرمایا چاہیے کہ تم میں سے وہ میرے قریب رہے نماز میں جو عقل اور سمجھ اور فہم رکھنے والے لوگ. بات سمجھئے، ان کو قریب بٹھایا. اتنے بڑے درجے کے صحابی جو صاحب السواک والنعلین والوسادہ، آپ علیہ السلام کی مسواک ان کے پاس تھی، تکیہ ان کے پاس تھا، جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے. اتنا جڑ کر چلیں. انہوں نے کتنا آپ کی احادیث کو محفوظ کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، لیکن احتیاط اتنی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود کے پاس تو بڑی حدیث ہے. تو حدیث کی نسبت میں بھی احتیاط کی انہوں نے.
آج تو تھوڑا سا بھی سیکھا نہیں اور آگے پیچھے کے القابات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ الامان والحفیظ سے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، خلاصہ یہ ہے، ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم معتکفین ساتھی خاص طور پہ ان دنوں میں اپنی کیفیات کی حفاظت کی فکر کریں. خاص طور پہ جو ہمارے انفرادی معمولات ہیں، انفرادی جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ یکسوئی کے ساتھ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگے بھی کہ اللہ میرے اس عمل میں اخلاص ہو، کہیں دکھلاوا شامل ہو کر اس میرے عمل کو ضائع نہ کر. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو مسئلے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ تو اہم بھی ہے اور شاید ساتھیوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہو. دیکھیں، یہ بات کل عرض ہوئی کہ معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں سنت غسل، یعنی جیسے جمعے کے دن غسل کرنا ہے یا جسم کی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا ہے، تو یہ چیزیں ضرورت میں شامل نہیں ہیں. اور ضرورت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے معتکف کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ یہ عام بیت الخلاء میں یا جو عام غسل خانے ہیں اس میں جا کے غسل کرے. یہ منع ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو نیا بنایا گیا اس لیے کہ یہ مسجد کی حد کے اندر ہے، حد کے اندر ہے. لہٰذا اب جمعے کے دن کسی کا ارادہ بن جائے غسل سنت کا تو وہ اس میں کر سکتا ہے. یا بہت گرمی بڑھ گئی، بلڈ پریشر کی تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں بے چینی ہے، تو اس والے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی پر غسل فرض واجب ہو جائے، سمجھتے ہیں، جیسے بدخوابی ہو گئی، سوتے ہوئے نیند کی حالت میں بدخوابی ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ غسل فرض ہو گیا. اب تو ناپاکی کی حالت ہے، اب تو ہم مسجد میں رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے معتکف ہو یا غیر معتکف، ہر ایک کے لیے اب ضروری ہوگا کہ یہ اپنے غسل کی فکر کرے گا. اور چونکہ یہ عذر میں ہے تو لہٰذا یہ فوراً کسی بھی قریبی غسل خانے یا بیت الخلاء جہاں یہ غسل کر سکتا ہو، چاہے وہ مسجد کی حد سے باہر بھی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں جا کر یہ جلد از جلد اپنی پاکی کا غسل کرے گا اور پھر وہاں سے واپس اپنے معتکف کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر معتکف کو حالت اعتکاف میں بدخوابی ہو جائے تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے جو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک صاف ستھرا پتھر لے کر اپنے پاس رکھ لیں. اور پہلے ہم اس کی ترتیب ساتھیوں کو بتاتے بھی تھے کہ جیسے ایک نیچے کے احباب ہے، اوپر کے ہیں، تو ایک جیسے صاف پتھر کسی تھیلی میں لے کر کے ایک جگہ پہ خاص رکھتے ہیں. یعنی کہ ہر معتکف نے پتھر رکھے ہوئے ہو جیب میں اور لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ارادے ہیں. ایک صاف پتھر لے کر کے، اب مثال کے طور پہ امیر صاحب انہوں نے ایک جگہ پہ رکھ دیا اور محسوس ہو جائے کسی کو کہ جی بدخوابی ہو گئی ہے، تو چونکہ اب جسم ناپاک ہے اور ہمیں مسجد کی حدود سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ کیا کرے، جلد از جلد جا کے انسان پہلے تیمم کر لے. وہ جو پتھر رکھا ہوگا نا، جلدی سے جا کے پہلے نیت کر لیں کہ میں پاکی کی نیت کرتا ہوں. پھر اس پتھر پہ اپنے دونوں ہاتھ مار کے چہرے پہ ایک دفعہ پھیر دیں، پھر دونوں ہاتھ مار کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو کوہنی سمیت اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو کوہنی سمیت ایک مسح کر کے اس طرح ہاتھ پھیر لیں. بس یہ تیمم ہو گیا آپ کا. اب کسی درجہ پاکی ہو گئی تو اب آپ چل کر جو ہے اپنے غسل خانے بیت الخلاء میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر پتھر ہے، نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اپنے آپ کو پہنچائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر چاہے غسل خانہ مسجد کی حد میں ہو، اس میں بھی وہ غسل کر سکتے ہیں، یا مسجد سے باہر ہو، اس میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ اور مذائقہ نہیں ہے دوستوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے کچھ ساتھیوں کو شاید تشویش تھی کہ جو غسل واجب ہے شاید یہ اسی غسل خانے میں ہوگا جو مسجد کی حد سے باہر ہو، اس لیے کہ جو مسجد کی حد کے اندر ہے تو اس میں تو ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جس غسل خانے میں سہولت کے ساتھ جلد از جلد انسان غسل کر سکتا ہو، اس میں جا کے انسان غسل بنا سکتا ہے اور
اس کا غسل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آ کے وہ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نیچے، جیسے کل بھی عرض کیا، کہ نیچے کھلے فرش پہ نہ سوئیں، بلکہ کچھ نہ کچھ بچھا کر اور اس کے اوپر سونے کا اہتمام کریں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے جو فرش ہے اس کی تلویث ہو جائے، اس پہ کوئی گندگی وغیرہ گر جائے، تو یہ آداب مسجد کے بہت زیادہ خلاف ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ انفرادی معمولات کرنے والے ساتھی تمام معتکفین کا بہت خیال رکھیں، اپنے وجود سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں، پریشان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کے آرام میں، اس کے معمولات میں خلل پیدا ہو، تو اس سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔